السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم جماعت ہشتم 8ویں کلاس 8ویں جماعت کا ترجمۃ القرآن المجید کی بک کی انشاءاللہ ابتدا کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کتاب کا انٹروڈکشن جو ہے وہ مکمل اور پیپر پیٹرن اور ساری جو پیپر پیٹرن یہ سارا کچھ ہم نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو آپ چینل پہ جا کے اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ باقاعدہ سے اس کتاب کی جو ہے وہ ابتدا کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اس میں حصہ آتا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت پہ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے سیگمنٹ اور حصے کو چھوڑ دیں۔ لہذا انشاءاللہ آج کا سبق جو ہے یہیں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نبی رحمت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو پیارے طلباء، آج ہم انشاءاللہ 8ویں کی کتاب جو ترجمۃ القرآن نیو بک ہے انشاءاللہ اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو 9th کی اسلامیات اور 9th کا ترجمۃ القرآن چاہیے تو وہ بھی ہمارے چینل پر پوری بک ہم نے پڑھا کے الحمدللہ ڈاؤن لوڈ کر دی ہے، اپلوڈ کر دی ہوئی ہے اور میں ہوں آپ کا ٹیچر مزمل اعجاز سندھو، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس سورہ المائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اس کو ہم نے پسند بھی فرما لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شان و شوکت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی ہے کہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ دین جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا تھا، اللہ نے ہمارے پیغمبر پر، ہمارے نبی پر اس دین کو مکمل فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، کیونکہ اب سے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب سے اور کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو میرے پیارے بچوں اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور بٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اور آپ خاتم النبیین علیہ السلام پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو غالب فرمایا اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ساری دنیا کے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، یعنی آپ کی مبارک زندگی کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین طریقہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ٹھیک ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فالو کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بہترین آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ چلیں یہ بڑی پیاری سی تصویر آ گئی ہے جی۔ آپ علیہ الصلوۃ
والسلام کے شہر مدینہ کی اور خاص طور پر مسجد نبوی کی۔ تو اللہ سے دعا ہے جی، چلتے چلتے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر بھی دکھائے، مسجد بھی دکھائے اور آپ کا روضہ بھی دکھائے، وہاں پہ جا کے درود پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب جی چلتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام کی شان مبارک قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، ٹھیک ہے جی، اور ختم نبوت یعنی تاجدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر اللہ پاک نے وہ تاج ٹکایا جو ختم نبوت کا تاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد، ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ، ٹھیک ہے، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے، یعنی آپ پر نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں، میں نے اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کر دیا ہے اور آپ نے انشاءاللہ اس کو یاد کرنا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد، ٹھیک ہے جی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں خود مدد کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی شان کی بات ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تم سب نے میرے پیغمبر کی مدد سے روگردانی کر لی تو ہم خود مدد کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس دین کو غالب تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے تیسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دلوں کا چین اور قرار ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جی خاص طور پر یہ واقعہ کس وقت کا ہے؟ جب نبی رحمت علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے ہجرت کی تو غار ثور میں تھے آپ، اور کفار آپ کا پیچھا کر رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے کنارے پر اور قریب پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ کے پیغمبر اگر یہ تھوڑا سا اپنے سروں کو اونچا کر کے نگاہ اوپر کر کے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ نے جو ذکر فرمایا تھا اللہ نے وہ اذ یقول، جس وقت آپ فرما رہے تھے لصاحبہ اپنے ساتھی کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک آپ جو ہے غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عظمت نمایاں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا مومنین سے قرب، ٹھیک ہے جی، النبی اولا بالمؤمنین، نبی